انگریزی مہینوں کے حساب سے سال کا پہلا مہینہ جنوری کا ہوتا ہے، اور جنوری کے شروع ہوتے ہی مختلف قسم کے لوگ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے وہ ایک مصنوعی چیز کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا سے کیا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلامی مہینوں کے حساب سے سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور محرم شروع ہوتے ہی نیا سال اسلامی مہینوں کے حساب سے شروع ہوتے ہی فسادات، خرافات، بدعات عروج پر ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، اور اس مہینے میں جو واقعات پیش آئے ہیں ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان سبق کو ہمیں حاصل کرنا تھا اور اس کے مطابق عمل کرنا تھا کہ صحابہ کرام کے واقعات سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن معاملات اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اسلامی تعلیم کے اعتبار سے سال کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ ہوتا ہے۔ پورے بر صغیر کے اندر جامعات اور مدارس کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس میں یہی ہے کہ شعبان آخری مہینہ ہوتا ہے مدارس جامعات کی تعلیم کا، بیچ میں رمضان آتا ہے، پھر رمضان گزرنے کے بعد جو شوال آتا ہے تو شوال یہ پہلا مہینہ ہے تعلیمی اعتبار سے۔ جامعات کے اندر جو اسلامی تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو یہ پہلا مہینہ ہے شوال کا مہینہ۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتے ہی مدارس اور جامعات پورے بر صغیر کے اندر جو موجود ہے ان میں داخلے جاری ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو، بعض اپنی بچیوں کو مدارس جامعات میں لے کر آتے ہیں، ان کا داخلہ کراتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو علم ہے جو جامعات کے اندر، مدارس کے اندر جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثالیں دے دے کر ہمیں اس علم کی فضیلت کو بتایا ہے، اس علم کی فضیلت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ایک پیغمبر یہ بتائیے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کیا اندھیرے اور روشنی ایک برابر ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کیا دھوپ اور چھاؤں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، کیا زندے اور مردے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہہ دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور وہ جو علم حاصل نہیں کرتے وہ نہیں جانتے، کیا یہ دونوں ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دین کا علم، اس کی بڑی فضیلت ہے۔
دین کا علم حاصل کرنے والوں کا بڑا مقام ہے. جس طرح وہ شخص جو جمعے میں سب سے پہلے آتا ہے اور وہ آ کر امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے وہ رکعات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے، اور پھر جب امام آ کے منبر پر بیٹھتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، تو اس خطبے کو غور سے سنتا ہے اور سن کر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاتا ہے، توجہ سے سنتا ہے. اور اسی طرح ایک وہ شخص جو دیر سے آتا ہے اور دیر سے آتا ہے اور توجہ سے بھی نہیں سنتا، وہ غور سے بھی نہیں سنتا، بس اسے آ کر جمعہ پڑھنا ہے، جمعے کی ادائیگی کرنی ہے، تو جس طرح پہلے آنے والا اور بعد میں آنے والا ان دونوں کے حوالے سے یہ بات متعین ہے کہ یہ دونوں اجر میں برابر شریک نہیں ہو سکتے. جو پہلے آتا ہے اس کے لیے جو اللہ نے اجر رکھا ہے، بعد میں آنے والے کا اجر اس سے کم ہے. یہ دونوں ایک برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ جو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کی کوئی برابری نہیں، ان کو کوئی موازنہ نہیں. اور جمعے میں پہلے آنے والا اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے کیونکہ وہ پہلے آتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اور امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ آیا ہے. جب امام منبر پر بیٹھتا ہے، امام وعظ و نصیحت کرتا ہے، اس کو غور سے سنتا ہے. اور اس کی فضیلت بھی اس علم کی وجہ سے ہے کہ اس کو جمعے کے فضیلت کے حوالے سے علم ہے، جمعے کی جو گھڑی ہے اس کے حوالے سے اس کے پاس علم ہے، اس کی وہ قدر کرتا ہے. تو یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مقام عطا کرتا ہے، مرتبے عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے. اور یہی وہ علم ہے جس علم کی بنیاد پر رب ذوالجلال نے انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی. جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کرنا چاہا، اس کا ارادہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور فرشتوں سے اپنے ارادے کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے، اس زمین کے اندر ایسی مخلوق لانا چاہتا ہے جو فساد برپا کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو ثابت بھی کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو جو علم دیا، مختلف چیزوں کے نام بتائے، نام سکھائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں اگر تمہارے پاس یہ علم ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس ایسا کچھ علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا. لا علم لنا الا ما علمتنا. تو اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. رب ذوالجلال نے انسان کو فرشتوں پر اس لیے فضیلت دی علم کی وجہ سے کہ یہ وہ علم حاصل کریں گے اور اس علم کو وہ پھیلائیں گے، جدوجہد کریں گے، ایک دوسرے تک پہنچائیں گے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں گے. لیکن یہ علم آتا کیسے ہے؟ یہ علم کیسے آتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیغمبر آپ کو وہ علم دیتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے تم نہیں جانتے تھے، جس سے تم ناواقف تھے.
وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو وہ مسائل بتا رہا ہے، وہ معاملات ان کو بتا رہا ہے، وہ ان کو علم دے رہا ہے جو لوگ جانتے نہیں تھے۔ ما لم تکن تعلم، جو تم نہیں جانتے، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم، کہ وہ آپ کو وہ علم سکھا رہا ہے جو آپ پہلے جانتے نہیں تھے، جس سے آپ ناواقف تھے۔ یہ علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حاصل کیا، لیکن دو صحابی رسول جو علم کے اندر بڑے معروف ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ دونوں، ان کا علم جو ہے بہت زیادہ وسیع تھا، اللہ نے بڑے علم سے ان کو نوازا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں علم حاصل کرتے تھے اور ساتھ میں یہ دونوں خدمت گزار بھی تھے۔ باقی صحابہ نے بھی آپ کی خدمت کی ہے، لیکن یہ دو صحابہ کرام یہ بہت زیادہ آپ کی خدمت کرنے والے، اور ان میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ معروف ہے کہ صاحب النعلین، آپ کو صاحب نعلین، نعلین کا مطلب تسنیہ کا صیغہ ہے کہ دو جوتے اٹھانے والے، جوتیوں کو اٹھاتے تھے، ہر جگہ آپ کی جوتیوں کا خیال رکھنا، ان کو سنبھالنا، آپ کی خدمت کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ سے دعائیں لی، آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ برتن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، آپ آ کر پوچھتے ہیں یہ پانی کس نے رکھا؟ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا۔ آپ کہتے ہیں اللہم علمہ، اے اللہ اسے دین کا علم دے، وفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر۔ آپ دعائیں تو سب کے لیے کرتے تھے، لیکن خدمت کی وجہ سے جنہوں نے بہت زیادہ علم حاصل کیا وہ یہ دو صحابی رسول ہیں۔ ایک صاحب النعلین جسے کہا جاتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، باریک پنڈلیوں والا، لیکن کتنا اللہ نے اس کو علم سے نوازا تھا، مفتی تھے وہ، کتنے فقہ کے بڑے بڑے مسائل وہ بتاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کتنا اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا۔ خدمت کی وجہ سے یہ دونوں معروف ہے، منبع العلوم ہے، منبع العلوم، کہ علوم دین اسلامیہ کے جو علوم ہیں ان کا منبع یہ کہلاتے ہیں۔ تو یقیناً جو دعائیں لیتے ہیں، اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، اساتذہ کی دعائیں دل سے لیتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو علم سے نوازتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے اور علم نافع حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے مقام کو سمجھے، ان کے مرتبے کو سمجھے، ان کی خدمت کرے، ان کی خدمت گزار بن جائے، یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس علم کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، علم تو بہت سارے ہیں، بہت سارے علوم ہیں، بہت سارے سبجیکٹ ہیں، بہت سارے جو ہے علم کے جو ہے راستے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے علم نافع عطا کر۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، دار الہجرہ کہلاتے ہیں، اتنا اللہ نے علم سے نوازا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس العلم بکثرت الروایہ، کہ علم اس کا نام نہیں ہے جس کے پاس روایات زیادہ ہو، جس کے پاس روایات زیادہ ہو، فرمائی یہ علم کا نام نہیں ہے جو لوگوں کے مسائل کا جواب زیادہ دے رہا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، ان کے مسائل حل کر رہا ہے۔ فرمایا لیس العلم بکثرت الروایہ، جس کے پاس کثرت سے روایت موجود ہے، جس کو کثرت سے روایات یاد ہے، فرمائے یہ علم نہیں ہے، فرمائے یہ علم نہیں ہے، فرمایا علم تو نور ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا نور،
علم تو نور ہے اور اس کا دو طریقوں سے پتہ چلتا ہے. نمبر ایک، علم نور جس کے پاس ہوگا وہ حق اور باطل میں فرق کرے گا. جو حق اور باطل میں فرق نہیں کرتا، جتنی بڑی پگڑی پہن لے، اس کے پاس علم نہیں. نمبر ایک، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو. نمبر دو، اس کا ظاہر اور باطن دونوں جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی خشیت اس کے اندر موجود ہو، رب کی خشیت اس کے اندر موجود ہو. وہ ظاہراً بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ جب باطنی طور پر جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں بھی خشیت الہی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو خشیت الہی کا ہونا یہ علم ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنا فرمایا یہ علم ہے. ورنہ روایات زیادہ یاد ہونا، لوگوں کے مسائل کا زیادہ جو ہے جواب دینا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، کثرت سے مسائل کا یاد ہونا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ علم نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے علم. حق اور باطل میں فرق جو کرتا ہے، اور اسی طرح جس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، امام مالک نے فرمایا کہ یہ وہ نور ہے جس کی جو ہے وضاحت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے. حقیقی علم اسی کے پاس ہے. تو یہ جو علم ہے اس کے حوالے سے ایک اختلاف ہوا تھا. بعض نے کہا کہ علم کی اہمیت زیادہ ہے، بعض نے کہا نہیں مال کی اہمیت زیادہ ہے. جنہوں نے کہا مال کی اہمیت زیادہ ہے، ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ دلیل دے رہے تھے اگر مال ہوگا تو علم حاصل کرنے میں اور علم کی نشر و اشاعت کے اندر کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا، کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی. اور بعض نے کہا نہیں، علم جو ہے یہ مال پر اس کو فوقیت حاصل ہے. مسئلہ چل پڑا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ ذرا اس مسئلے کو حل کریں، اتنا بڑا اختلاف پایا جا رہا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ مال یہ وہ ذریعہ ہے، مال کہ جس کے پاس ہوگا تو اس کو جو ہے علم حاصل کرنے میں یا علم کی نشر و اشاعت میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. تو مال جو ہے یہ علم پر فوقیت رکھتی ہے. اور بعض نے کہا نہیں، علم جو ہے مال پر جو ہے فوقیت رکھتی ہے. ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال ہو تو اسی کے پاس علم ہوگا اور رکاوٹیں نہیں آئے گی. فرمایا یہ ضروری نہیں. کہا عبداللہ بن عباس آپ بتائیے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ انہوں نے کہا کہ اس میں جو فرق ہوگا اور اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ چلے گا تو وہ میراث سے، وہ میراث سے پتہ چلے گا. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ترکہ کیا ہے، پیغمبروں کا ترکہ، انبیاء کا ترکہ کیا مال رہا ہے یا علم رہا ہے؟ کہا علم رہا ہے. کہا اگر علم رہا ہے تو پتہ چلا کہ پیغمبروں کا جو ترکہ ہے وہ علم ہے، تو علم کی فضیلت زیادہ ہے. علم جو ہے مال کے اوپر فوقیت رکھتا ہے. دلیل انہوں نے دی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بات معروف ہے، حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے. فرمایا کہ بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو فرمایا کہ انبیاء کا ترکہ وہ علم رہا ہے، وہ مال نہیں رہا ہے. اور دلیل دی، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، کہ دنیا سب کے سب ملعون ہے اور اس میں جو چیز ہے وہ سب کے سب ملعون ہے سوائے وہ الا ذکر اللہ، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یا وہ جو اللہ کی ذکر کرنے والوں کے ساتھ جس کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق جڑا ہوا ہو. الا ان یکون عالما او متعلما، یا تو وہ عالم ہو یا تو وہ سکھانے والا ہو، طالب علم ہو. فرمایا اس کے علاوہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب ملعون ہے، یہ سب قابل مذمت ہے. دین کے ساتھ جس کا تعلق ہو، جس کا تعلق ذکر کے ساتھ ہو، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہو، یا جو عالم ہو یا جو متعلم ہو، فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب جو ہے قابل مذمت، ملعون ہے یہ سب کچھ. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس دور میں اس مسئلے کو حل کیا. فرمایا کہ ترکہ جو ہے انبیاء کا وہ علم ہوا کرتا ہے، تو علم کی فضیلت زیادہ ہے، تو علم حاصل کریں. اور علم نافع، اور جو علم نافع نہیں اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع بخشنا ہو. وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، ایسے دل کو بھی رکھنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خوف الہی نہ ہو.
وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے۔ تو یقیناً یہ علم اور اس میں اساتذہ کی خدمت اور والدین کی خدمت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اساتذہ کی دعائیں لے، والدین کی دعائیں لے۔ ایک شخص تھا، وہ جو ہے جایا کرتا تھا ہر 4 سال کے بعد، وہ باہر ملک میں جا کر اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر وہ وزٹ کرتا تھا، اور وہاں پر وزٹ کر کر وہ آتا تھا، اور وہاں وزٹ کرنے گیا اور وہ واپس آیا، اور جب وہ وہاں پر وہ وزٹ کر رہا تھا، کہتا اس کے وہاں دوران وزٹ جو 4 گھنٹے کا میں نے وزٹ کیا تھا، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ کہا کہ جب میں وزٹ کرنے گیا تو جب میں وہاں سے گزرا 4 گھنٹے پہلے، کہتے 4 گھنٹے کا وزٹ تھا، جب میں گزر رہا ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کو سنوار رہی ہے، اپنے بال کنگھی کر رہی ہے، اپنے کو ٹھیک کر رہی ہے۔ کہا جب وزٹ پورا ہوتا ہے پھر میں وہاں سے میرا گزر ہوا، پھر میں نے اس خاتون کو دیکھا، تو میں نے ساتھ والوں کو کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ اس کا بیٹا اس سے ملنے آتا ہے، اور آج اس کا بیٹا اس سے ملنے آ رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدمت سے ڈرتے ہیں اور اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں، جمع کرا لیتے ہیں کہ جان چھڑاؤ ان سے، یہ بار بار یہاں رہ کر ہمیں تنگ کریں گے، ان کی چک چک سے ہم بیزار ہو گئے، ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کراؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علم دیا ہے، والدین کے حوالے سے کیا بتایا؟ ایک صحابی رسول آئے، آپ نے اس کے سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، انت ومالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اس کی حفاظت کر، چاہے تو اس کو بند کر۔ امام ابن سیرین کی والدہ فوت ہوئی، امام ابن سیرین انتہائی طریقے سے رو رہے ہیں، بے انتہا رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا جب ہماری باری آتی تھی ہمیں تم صبر کی تلقین کرتے تھے، اب تمہاری ماں کی جب وفات ہوئی تمہاری باری آئی ہے اور تم سے صبر نہیں ہو رہا، تم رو رہے ہو۔ کہا ماں کی وفات کی وجہ سے نہیں رو رہا، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ دعاؤں کا ایک بہت بڑا دروازہ آج کے بعد بند ہو گیا ہے، بہت بڑا دروازہ۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہے کہ میری والدہ آج فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، جو میرے لیے دعائیں کرتی تھی، یہ ایک بہت بڑا دعاؤں کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ والدین کی جو ہے خدمت کرے، اساتذہ کی خدمت کرے، اساتذہ کی دعائیں لے، علم نافع کے لیے ضروری ہے اساتذہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اساتذہ کی دعائیں لینا، والدین کی دعائیں لینا، یہ علم نافع کے لیے ضروری ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوگا، پگڑی بھی پہنائی جائے، سند بھی دی جائے، سند فراغت بھی حاصل کی جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ وہ فارغ ہوتے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہوتے ہیں آپ نے سوچا؟ اور کتنے کم لوگ وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور کتنے زیادہ لوگ وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ڈگریاں ان کے پاس بھی ہے، سندیں ان کے پاس بھی ہے، لیکن وجہ یہ ہے نہ اساتذہ کی خدمت کی، نہ والدین کی خدمت کی، نہ اساتذہ کی دعا لی، نہ والدین کی دعا لی۔ یہ تو پھر ہونا ہے۔ اور اسی طرح اس علم کے معاملے میں خواتین کو پیچھے نہ رکھا جائے۔ خواتین کے لیے تو کوئی خرچہ ہی نہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اگر خرچہ ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے خرچے کے ذمہ دار وہ اس کا باپ ہوگا، اگر وہ بیوی ہے تو اس کا شوہر ذمہ دار ہوگا، اگر وہ ماں ہے تو اس کا بیٹا ذمہ دار ہوگا۔ تو ان کے لیے تو علم حاصل کرنا اور ہی آسان ہے، اور ہی آسان ہے ان کے لیے، لیکن ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2210 روایات بیان کرتی ہے، اور 2210 تقریباً ان کی روایات میں سے بہت ساری روایات ایسی ہیں جو کسی صحابی نے بیان نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی بیان نہیں کی، وہ روایت ان سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طرح ایک محدثہ بغدادیہ 10 جلدوں پر کتاب لکھنے والی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح علم حاصل کیا، 10 جلدوں پر انہوں نے لکھا، اور کتنے بڑے بڑے علماء وہ کوشش کرتے کہ ان محدثہ کی کسی طریقے سے ان کے توسط سے ہمیں کوئی سند ملے، اجازت ملے، کیونکہ یہ ناموں ہے، ان کا ایک نام رہا ہے۔ کتنے صحابہ کرام وہ آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسائل پوچھا کرتے تھے،
اور وہ ان کو مسائل کا جواب دیا کرتی تھی، وہ ان کے مسائل کو حل کیا کرتی تھی۔ اور خواتین، ان کے اندر تو رحم ہوتا ہے، ان کے اندر رحم ہوتا ہے۔ اب ممبر پر میں کھڑا ہوں، میں کیوں کھڑا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو کس نے بنایا تھا؟ ایک خاتون نے بنوایا، کہا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس نجار کہتے ہیں کارپینٹر، کہا میرے پاس موجود ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو آپ کے لیے ایک ممبر سا بنا لوں، جو ممبر جس پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، وہ خواتین نے بنوایا، ایک خاتون نے بنوایا تھا۔ تو ہم خواتین جس میں اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے، جن کے علم حاصل کرنے میں کوئی خرچ نہیں، جنہیں تربیت کرنی ہے، ہم انہیں دور رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے اللہ انہی کو دیتا ہے جو اس علم کی قدر کرتے ہیں، جو اس علم کی قدر کرتے ہیں، اور ان کو جتنی بڑی بڑی آفریں آ جائے تو آفروں کو ٹھکراتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہاں زیادہ تنخواہ ملے گی تو اس کو چھوڑ کر وہاں، اگر وہاں تنخواہ جو ہے کم ملنے کہیں اور اس سے زیادہ کی آفر آ جائے تو وہاں چلے جائے، پھر تیسری جگہ چھوٹی جگہ ہے بس وہ گھومتے چلے جائے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر، کیوں؟ اس چکر میں کہ وہاں تنخواہ زیادہ، وہاں تنخواہ زیادہ، وہاں تنخواہ زیادہ۔ تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے قدر ہوتے ہیں، رب ذوالجلال ان کو ضائع کرتا ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اپنے علم کی بھی بے قدری کرتے ہیں، اور لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں میں جو ہے تنخواہ کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، رازق اللہ کی ذات ہے، ایک ہی جگہ میں لگا ہوا ہوں، میرا رب مجھے یہاں بھی روزی دے گا، تو یہ تو ظاہری اسباب ہے، تنخواہ میرا رب اسی میں میرا پورا کرے گا اور اسی میں برکت ڈالے گا، جو مسائل پورے ہونے وہ یہیں پر حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے مسائل بھی حل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے بھی نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے کام بھی لیتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھانے والے ہو یا پڑھنے والے ہو، دونوں جو ہے مخلص ہو، اور ان کی مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے پڑھانے والا وہ اپنے پڑھانے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مخلص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ٹائم کا بڑا خیال رکھے، ٹائم کا پابند ہو، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کے بھی اخلاص کی یہ دلیل ہے کہ وہ ٹائم پر آنے والے ہو، پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ٹائم کے پابند ہو۔